نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب ابو طالب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی برادری کے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا ان کو کہہ دو اگر میرے یہ دائیں ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دیں، بائیں پر چاند لا کے رکھ دیں، یہ بڑی فرمائشیں کرتے ہیں، یہ دیں گے وہ دیں گے، میں کہتا رہوں گا بت جھوٹے ہیں اللہ ایک ہے۔ یہ تو ہو گئی مالی پیشکش، اور رہا تڑیوں کا معاملہ تو چچا ان کو یہ بھی کہہ دیں جب تک میرا سر میرے بدن کے ساتھ جڑا ہوا ہے میں کہتا رہوں گا اللہ ایک ہے۔ پورا معاشرہ ایک طرف ہے تو جناب ابو طالب نے آپ کی خدمت میں عرض کی اے میرے بھتیجے جاؤ جو آپ کا جی چاہتا ہے کھلے عام تبلیغ کرو، میں آپ کا ساتھ دوں گا، یہ جائیں جہاں جاتے ہیں۔ میرے نبی نے ایک بات بتا دی کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے میدان میں نکلنا اے امت محمدیہ یہ سنت ہے تمہارے پاس نبی۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ اب آئیے میں قرآن پاک کی ایک تیسری آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ فرماتا ہے کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کلمہ پڑھ لیں گے تو ان کو آزمائے گا کوئی نہیں؟ اچھا ہمارے پتہ ہے کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان ہو گئے نا، اب سارے دنیا کے خزانے ہمارے گھر میں اترے ہیں، دودھ کی ساری نہروں کا رخ ہمارے گھر سے ہو کر جائے، اور مرے تو جنت انتظار کر رہی ہو، کرنا کچھ نہ پڑے۔ ایسا کلمہ پڑھے موج میلے واسطے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اگر یہ مسلمانوں کا خیال ہے تو نکال دیں ذہنوں سے، ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا تھا تمہیں بھی آزمائیں گے۔ اب اس کو ذرا دھیان سے سنیں، پہلوں کو بھی آزمایا تھا تمہیں بھی آزمائیں گے۔ یا اللہ تو آزماتا کیوں ہے؟ فرمایا تاکہ لوگوں کو دکھا دوں چوری کھانے والے مجنوں کون ہیں اور محبت میں سر دینے والے کون ہیں۔ اللہ آزماتا رہتا ہے اپنے بندوں کو۔ تو اللہ فرماتا ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، اللہ کو پروردگار ماننے کے بعد کسی سے ڈرے۔ اب اگر یہ مسجد کی خدمت بھی کرتے رہیں اور ٹینشن میں نہ سنیں، یہ اللہ کا فرمان ہے، توجہ سنیں۔ ہمارے اندر اگر اللہ کی ذات پر اعتماد پکا ہو جائے نا تو ہم ٹکے ٹکے کے گنڈوں سے نہ ڈریں، کسی بدماش سے بھی نہ ڈریں۔ پورے محلے میں ایک بدماش ہو تو پورے محلے کو آگے لگایا ہوتا ہے، کیوں؟ ہمارا رب پر ایمان ہی کوئی نہیں، یہ کر دے گا وہ کر دے گا۔ کیوں کر دے گا بھائی؟ منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور کوئی سکھ نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی مار نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور کوئی زندگی نہیں بچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، صرف ایک کے آگے جھکنا سیکھ لے تو اسے در در پہ جھکنا نہیں پڑے گا۔ عقیدہ توحید تو بڑی پاور ہے۔ اس نے جو موت کا وقت لکھ دیا ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، جیسی اس نے موت لکھی ہے ویسی آئے گی، وہیں آئے گی، تو پھر ڈر کس بات کا؟ اور میرا یہ جملہ یاد رکھ لیں، موت سے بڑی شے انسان کی حفاظت کرنے والی ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ موت وقت سے پہلے آتی نہیں، جب آ جائے تو پھر ٹلتی نہیں۔ پھر ٹینشن کس بات کی ہے؟ اللہ کہتا ہے ڈٹ جاؤ، مجھے مانا ہے نا تو دل و جان سے مانو، عمل بھی ایسا ہو۔ مت دیکھو دشمن کے پاس طاقت کتنی ہے، انہیں کہہ دو اگر تمہارے پاس فوج زیادہ ہے، تلواریں ہیں، یہ وہ ہیں، تو کوئی بات نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ یا اللہ اب کرے گا کیا؟
اب سنیے آگے تفصیلات، اللہ کی قسم کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اتار دوں گا فرشتے۔ لوگوں کو کسی کو امید ہوگی وہاں سے بیڑا آئے گا، وہاں سے یہ آئے گا، فرمایا ان کے وعدے جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، رب ہو کے کہہ رہا ہوں نا، اتار دوں گا فرشتے۔ اچھا یا اللہ فرشتے اتارے گا تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا آ کے تمہیں کہیں گے اللہ تخافوا، نہ ڈرو ہم آ گئے ہیں، ولا تحزنوا، غم نہ کھاؤ۔ یا اللہ اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ فرمایا اگلی بات بھی سن لو، تسلی بھی دوں گا، فرشتے بھی اتاروں گا۔ اور پھر پریشان کس بات کے لیے ہوتے ہو؟ تم میدان جہاد میں اگر شہید بھی ہوگے تو کیا ہوگا؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور تمہارے مقابلے میں جو لڑے مریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور تمہارا حال یہ ہوگا تم نے تو آنا ہی جنت میں۔